الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، پچھلے جمعہ میں کچھ باتیں الیکشن کے تعلق سے اور ووٹ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور وقت کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسی سے متعلق چند باتیں باقی رہ گئی تھی. اسی لیے جو باتیں باقی رہ گئی تھی آج کی اس نشست میں، جمعہ کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ووٹ کے تعلق سے جو بات ذکر کی گئی تھی کہ ووٹ صرف ہمارا ملک کے ہونے کی حیثیت سے حق نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حیثیت سے ہونے کا بھی حق ہے. ماضی میں ہم لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی اس کو بھی بتایا گیا، جیسا کہ 3 غلطیاں سامنے رکھی گئی تھی کہ ایک تو 50% مسلمانوں کا ووٹ موجود ہی نہیں تھا، ووٹر لسٹ سے نام غائب تھا. دوسری غلطی بڑی یہ ہوئی تھی کہ جن 50% مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ میں تھا، ان 50% مسلمانوں نے 100% ووٹنگ نہیں کی. اور تیسری غلطی یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا جو انتخابی اتحاد ہے امیدواروں کو لے کر وہ بھی بکھر چکا تھا، جس کے نتیجے میں جو چیزیں ملک کو اور خصوصاً مسلمانوں کو بھگتنی پڑ رہی تھی وہ آج تک بھگتنی پڑ رہی ہے. تو ماضی کی جو غلطیاں دوبارہ پیش نہ آئیں، دوبارہ نہ دہرایا جائے، اس لیے بات پیش کی گئی تھی کہ سب سے پہلا ہم کام یہ کریں کہ ہم اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرائیں، چیک کریں ہمارے گھر کے کتنے افراد کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نہیں ہے، کس کی ووٹ کے اعتبار سے عمر ہو چکی نہیں ہو چکی، یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہوئے ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرائیں. دوسرا یہ کہ جس دن پولنگ وغیرہ ہو، جو ڈیٹ ہو، اس میں خود بھی ووٹ کرے اور اسی طرح گھر کے مصروفات وغیرہ کو بھی اپنی نگرانی میں لے جا کر ووٹ کرائے. یہ ذمہ داری ہے، اس کا احساس رکھے اور ہر ایک کو اس کی دعوت بھی دے.
ہر ایک کو اس کی دعوت بھی دے کہ بھائی تم نے ووٹ ڈالا نہیں ڈالا، تیرا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ووٹ آج کے حساب سے اور ہمارے ملک ہندوستان کے جمہوری ہونے کے اعتبار سے یہ ملک کے ہر باشندے کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتا ہے. ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے سبب کے درجے میں کہ وہ ہمارا فیوچر اور مستقبل طے کرتا ہے. ووٹ کے ذریعے سے ہم ووٹنگ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، لوگوں کو چنتے ہیں اور پھر انہیں سیٹ پر لاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ذکر کی گئی تھی. دوسری بات ووٹ کے تعلق سے جو ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی حقیقت کیا ہے. ماضی میں مسلمان ووٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا. ووٹ کو ایسے ہی سمجھتا تھا، یا تو دیندار لوگ اس کو اپنی دینداری اور شرافت کی وجہ سے اسے کمتر سمجھتے تھے. یہ بچوں کو باہر نکالو، اے بیٹے اٹھو، وہاں سے اٹھو، باہر چلے جاؤ. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، شفاعت کی ہے، وکالت کی ہے، امانت کی ہے. ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، شفاعت کی ہے، وکالت کی ہے، امانت کی ہے. چاہے آپ شہادت دیکھ لو، شفاعت دیکھ لو، وکالت دیکھ لو، امانت دیکھ لو، یہ چاروں چیزیں شریعت میں آتی ہے. تو لہذا ووٹ کی حیثیت بھی شرعی حیثیت ہوگی، ذمہ داری ہوگی. لہذا جیسے ہم شریعت کے احکام کے پابند ہوں گے ویسے ووٹ ڈالنے کے بھی پابند ہوں گے. شہادت کسی کے بارے میں گواہی دینا ہے. گواہی کے تعلق سے دو حکم ہیں. ایک تو پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سچی گواہی دینا ہے، اور دوسرا نیگیٹو یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے اور گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے. پازیٹیو میں گواہی سچی دینا اور نیگیٹو میں جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے اور گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے. شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گواہ بن رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس کام کے لائق ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اور ووٹ ہم دے کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں لیڈر اور فلاں جس کا انتخاب کیا جا رہا ہے یہ اس لائق ہے کہ ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. ملک کو چلانے کے لیے لیڈر کے لیے کتنے اوصاف ہونا چاہیے وہ ابھی آگے بات آ رہی ہے. سب سے پہلے ہم ووٹ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور جہاں ہم جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹی گواہی دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور گواہی کو چھپانے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. ووٹ ہم اگر غلط انسان کو دیتے ہیں تب بھی ہم گناہ گار ہوں گے. ووٹ اگر ہم نہیں دیتے تب بھی ہم گناہ گار ہوں گے. تو نہ گواہی کو
کو چھپا سکتے ہیں، نہ گواہی کو جھوٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو چھپاؤ مت کسی کے بارے میں۔ اگر تمہیں یہ علم ہے کہ وہ اس لائق ہے تو اس کی گواہی دو، اس سبب کے لیے اگر وہ نالائق ہے تب بھی اس کے خلاف گواہی دو۔ یہ ہے شہادت کا مطلب، یہ ہے گواہی کا مطلب۔ ووٹ کی ایک دوسری حیثیت ہے شفاعت کی۔ شفاعت کہتے ہیں کسی کے بارے میں سفارش کرنا، کسی کے بارے میں عرضی پیش کرنا، اور یوں سفارش کرنا کہ میں اس کے لیے اس بات کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ اس کو لے لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اچھی چیز کے لیے، اچھے انسان کے لیے کسی نے سفارش کیا اس کو ثواب ملے گا، اس کو نیکی ملے گی۔ لیکن اگر غلط چیز کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا، یا یہ کہ اچھی چیز کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا اور سفارش کر دیا تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ یہ ہے سفارش کا۔ تو ووٹ کے ذریعے سے ہم سفارش بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس کرسی کے لیے ہم اس شخصیت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کمیشن کو سفارش کرتے ہیں، یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں سفارش میں کہ اس کو ایک کرسی دی جائے۔ اگر غلط سفارش ہوگی تو تب بھی گناہ ملے گا، غلط شخص کے لیے سفارش ہوگی تب بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ ہے شفاعت اور سفارش کا مطلب۔ ووٹ کی ایک تیسری حیثیت ہے وکالت کی، کہ ہم کسی کے بارے میں وکیل بن رہے ہیں، کہ ہم یہ وکالت کر رہے ہیں کہ یہ سچا ہے یا یہ کہ یہ جھوٹا ہے۔ جو بھی رہے وکیل بنتے ہیں تو وکالت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس منصب کے لیے، ملک کے منصب کے لیے اگر غلط انسان کی وکالت کر لی تب بھی ہم گنہگار ہو جائیں گے، یا کہ غلط انسان کو چن لیا، وکیل بن گئے اس کے، تب بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اچھے اور صحیح انسان کی طرف سے وکیل بن کر جائے، جھوٹوں کو سچا ثابت نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹوں کو سچا ثابت کرنا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بتلانا، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل سارے اس میں کیا ہے، ملوث سے جھوٹوں کو سچا بتا رہے، خیانت دار کو امانت دار بتا رہے ہیں، یہ وکالت ہے اس کی۔ اور ایک حیثیت امانت کی ہے کہ ووٹ امانت ہے، میں اور آپ امین ہیں، ملک کے لیے امین ہیں، ملک کے قانون کے لیے امین ہیں، ملک کے ہر باشندے کے لیے ہم امین ہیں۔ اس کی امانت داری یہ ہے کہ جس شخص کو ہم چننے جا رہے ہیں وہ بھی ملک کے لیے امانت دار ہونا چاہیے، خائن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان تؤدوا الامانہ الی اہلہا، کہ امانتوں کو اہل امانت تک پہنچا دو، جو اس کے لائق ہے، جو اس کے فائق ہے، اس کو وہ امانت پہنچا دو۔ تو ووٹ کی یہ حیثیت ہے۔ تو ہم سوچ سمجھ کر ووٹ کریں، سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ کسے ووٹ دینا ہے۔ یہ ووٹ مستقبل میں سبب کے درجے میں، نظام اسباب کے درجے میں میری اور آپ کی، میری اور آپ کے نسلوں کے فیوچر اور مستقبل کو طے کرے گا۔ اس لیے ہوش مندی سے کام لے، عقل مندی سے کام لے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ ملک کی یا ملک کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث کو اگر دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو اگر دیکھتے ہیں، سارے ذخائر کو جمع کر کے اگر دیکھتے ہیں
تو چند ایسی صفتیں ہیں جو لیڈر کے اندر ہونا چاہیے، لیڈر کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملک مصر کے بادشاہ نے بلایا، خواب کی تعبیر وغیرہ پوچھی، پھر اس نے خواب دیکھا کہ 7 سال ملک قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، بھوک مری کا شکار ہو جائے گا، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ خواب کی تعبیر بھی پوچھی اور پھر ملک کا نظام کیسے چلایا جائے اس کی ترتیب بھی پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ ملک کے خزانوں پہ مجھے وزیر بنا دو۔ وزیر کیوں بنا دو؟ انی حفیظ علیم، میرے اندر 2 صفتیں اللہ نے رکھی ہے۔ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کی چیزوں کی مکمل امانت داری کے ساتھ حفاظت کرے، کہ میرے اندر امانت داری کی صفت ہے کہ ملک کی ہر چیز کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ محفوظ کر سکتا ہوں۔ اور دوسری صفت علیم کی ذکر کی کہ ملک کو چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہو، یا یہ کہ ملک کی رعایت کو چلانے کے لیے جس علم، جس اصول اور ضابطے کی ضرورت ہو، وہ سب مجھے آتے ہو۔ میرے اور آپ کی زبان میں تعلیم یافتہ۔ تو جس لیڈر کو ہم چن رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی صفت امانت داری کی ہونا چاہیے، دوسری صفت وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر خیانت ہوگی لیڈر کے اندر، خائن ہوگا تو ملک کے خزانوں کو کھا جائے گا، ملک کو غیروں کے ہاتھوں بیچ ڈالے گا، ملک کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے گھر کے خزانے بھر لے گا اگر لیڈر ایسا ہو۔ اور اگر لیڈر تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، جاہل اور ان پڑھ ہوگا، تو ساری رعایا کو جاہل اور ان پڑھ رکھنے کی فکر کرے گا، تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرے گا، علم کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اگر ملک کی رعایا تعلیم یافتہ ہو جائے گی، ایجوکیٹڈ ہو جائے گی، تو پھر یہ خیانت نہیں کر پائے گا۔ یہ جو خیانت کرتا ہے یہ خیانت نہیں کر پائے گا، اسے یہ ڈر لگا رہے گا۔ تو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کے خزانوں کا والی بنایا گیا، پھر بڑے ہی حسن تدبیر کے ساتھ، ایک سسٹم اور نظام کے ساتھ پورے ملک کو چلایا۔ 7 سال بھوک مری کا ملک مصر شکار رہا، لیکن کوئی بھوکا نہیں مرا، کوئی پیاسا نہیں مرا۔ تو تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر بے روزگاری کو بھی ختم کر دے گا، مہنگائی کو بھی ختم کرے گا۔ یہ لیڈر کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو امانت دار ہو، دوسرا تعلیم یافتہ ہو۔ اب اگر یہ 2 صفتیں ہوگی تو بعد کی اور صفتیں خود بخود نمایاں ہوگی۔ اگر تعلیم یافتہ ہوگا اور امانت دار ہوگا تو ملک سے بے روزگاری کو ختم کر دے گا، ملک سے بے روزگاری کو ختم کر دے گا۔ اور چوتھی صفت، ملک کی کرنسی کو گرنے سے بچائے گا۔ یہ سب سے بڑی صفت، یہ سب سے بڑے لیڈر ہونے کی علامت ہے کہ ملک کے کرنسی کو گرنے سے بچائے۔ جتنے ملک کی کرنسی گرتے جائیں گی، ملک اتنا بے روزگاری کی طرف جائے گا۔ ملک کے اندر جتنی تعلیم کم ہوگی، ملک اتنا پچھڑتا ہوا جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ تعلیم اور ایجوکیشن ملک کی طاقت ہے۔ کسی بھی ملک کو اس کی کرنسی کو اگر اوپر لے جانا ہو تو ملک کے ہر باشندے کو تعلیم دینا ضروری ہے، ملک کے ہر باشندے کو روزگار بنانا ضروری ہے۔ لیکن اگر ملک کا لیڈر ہی غدار ہو، یا کہ تعلیم یافتہ نہ ہو، خیانت کرنے والا ہو،
تو پھر ملک میں گراوٹ آتی جائے گی، ملک کے باشندوں میں گراوٹ آتی جائے گی، پھر وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر دوسری چیزوں کو اچھالنا شروع کر دیں گے۔ تو ملک کا لیڈر تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہوش مند بنا کے رکھا ہے۔ اس لیے ہم صحیح لیڈر کا انتخاب کریں، ہم صحیح لیڈر کو ووٹ دیں، اس لیڈر کو ووٹ دیں جو ملک کے اندر امن پیدا کرنا چاہتا ہو، ملک کے اندر امن شانتی رکھنا چاہتا ہو، ملک کو ترقی کے راستے پر لانا چاہتا ہو، ملک کے ہر باشندوں کو ان کی نسلوں کو تعلیم دینا چاہتا ہو، ایجوکیشن میں آگے بڑھانا چاہتا ہو، ملک کو قرض سے چھڑانا چاہتا ہو، ایسے لیڈر کا آپ انتخاب کریں جس کی ذہنیت اگر فرقہ پرست ہو، فرقہ وارانہ فسادات کو اگر بھڑکانے والا ہو تو یہ ملک کے امن کو ختم کر دے گا، ملک کی شانتی کو ختم کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ گواہی دیں گے تو جھوٹی گواہی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ پکڑ فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پکڑ فرمائے گا۔ تو یہ ووٹ ایک حق ہے، تو ہم سمجھے اور ہم ووٹنگ سب مکمل مل کر کریں، یکساں کریں، اپنے ووٹ کو متحد کر دیں، اپنے ووٹوں کو جمع دیں۔ ایک تو یہ جب ووٹ کی یہ ساری حیثیتیں ہیں تو ووٹ کے لیے پیسے لینا یہ رشوت ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی رقم لیتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے روپیے پیسے لیتے ہیں، اور اندر اندر سب کیا ہوتا ہے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ پیسے لے کر ووٹ دینا حرام ہے، رشوت دینا ہے، بدترین رشوت ہے کہ پیسے لے کر کسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے، کیونکہ ووٹ تو یہ دینی حق ہے، ملک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر آپ کو پیسے دے کر ووٹ لینا چاہتا ہے، گویا آپ کو 5 سال کے لیے خرید رہا ہے، 2000 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے آپ بک جائیں گے، آگے کے 5 سال وہ آپ کو اپنے تلووں کے نیچے رکھے گا، آپ کو اپنے قدموں کے نیچے دبا کے رکھے گا۔ تو 2-5 ہزار کے لیے اپنے ضمیر کو مت بیچو، اپنے ضمیر کا سودا مت کرو کہ جہاں سے پیسے آ رہے اس کو ووٹ دے دیں گے، اتنے افراد ہیں گھر میں، اس کے لیے اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے، چلو ہم ووٹ دے دیں گے۔ یہ غلط بات ہے، یہ رشوت ہے، ووٹنگ کی رشوت نہیں دی جاتی، یہ ہمارا ملک کا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں، یہ ہماری اپنی رائے ہے، ہمارا اپنا حق ہے، ہمارا اپنا ضمیر ہے۔ تو ذرا سے 2 پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، تو اس بات کی بھی فکر کریں۔ اسی طریقے سے 2-5 لاکھ روپیے کے لیے مسلمانوں کے ووٹ بانٹنے کے لیے ہم کسی کی طرف سے کھڑے نہ ہو جائیں کہ ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ دوستی یاری کو دیکھ کر ووٹ دینا بھی گناہ ہے، خاندان کے افراد کو دیکھ کر ووٹ دینا بھی گناہ ہے، گھر کے بڑے ذمہ دار کو دیکھ کر ووٹ دینا بھی گناہ ہے۔ یہ کان کھول کر سن لو، تعلقات کی بنیاد پہ ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ووٹنگ تعلقات کے بنیاد پہ نہیں ہوتی، ووٹنگ ملک کے امن کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ بتا دیا ووٹ کی حیثیت کیا ہے، یہ دینی حیثیت بھی رکھتا ہے، شرعی حیثیت بھی رکھتا ہے، یہ ملکی ذمہ داری بھی رکھتا ہے۔ پیسے لے کر اگر ووٹ دیں گے آپ خود کی ذات کے ساتھ، ملک اور قوم کے ساتھ بغاوت کریں گے۔ تعلقات کی بنیاد پہ اگر ووٹ دیں گے آپ خود کے ساتھ اور ملک اور قوم کے ساتھ بغاوت کریں گے۔ اللہ کے پاس آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر ووٹنگ کریں، دینی اور شرعی حق سمجھ کر ووٹنگ کریں، علماء سے ربط میں رہے، علماء سے دریافت کرے، علماء سے مسئلے پوچھے، تب جا کے آپ ووٹ وغیرہ کریں۔
سب اس کی فکر کریں گے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ووٹ کی حیثیت اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے اس کی حیثیت بھی ذکر کر دی گئی ہے.